فقط کفر، اس بندے نے بھی کفر کیا۔ تو اب یہ بات سب سے پہلی ہماری سمجھ میں آ جانی چاہیے، مسلمان کا امتیاز، اس کا ماٹو، اسلام کی نشانی یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھے تو مسلمان ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتا تو اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اندر جو سب سے اہم چیز نماز ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ مسلمان اس کے معاملے میں بھی اکٹھے نہیں ہیں۔ ہر کا طریقہ الگ ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر بندہ اپنی جگہ خوشی سے بھولا نہیں سماتا کہ بس میں ٹھیک ہوں۔ اگر کسی وقت بات ہو تو کچھ لوگ یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھنی چاہیے جس طرح مرضی پڑھو۔ کیا شریعت کے اندر یہ بات درست ہے؟ یمن کے دو شہزادے وائل بن حجر اور مالک بن حویرث، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داعیوں کے ہاتھوں مسلمان ہو گئے، لیکن چین نہ آیا۔ یمن سے چلے 1100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتے ہوئے جن لوگوں نے یہ رستہ دیکھا ہوا ہے، انہیں علم ہے کہ آج بھی اس جدید زمانے میں بھی موت کے کنویں ہیں، اتنے بڑے بڑے صحرا۔ ان سے گزر کے یہ مدینہ منورہ پہنچے تو دونوں میں مالک بن حویرث دانا تھے، بڑے تھے عمر میں بھی۔ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول مسلمان تو ہو گئے ہیں، اتنی دور سے آنے کا مقصد صرف ایک ہے کہ ہم آپ سے نماز کا طریقہ سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا یا مالک صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر بندہ یہ بات یاد رکھ لے، نماز اپنے اپنے فرقے کی اپنی نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد کا طریقہ نہیں ہے، ہمارے علماء جو کہتے ہیں وہ نماز نہیں ہے۔ نماز صرف وہ ہے جو اللہ کے رسول نے بتائی ہے۔ میں دو باتیں اپنے ذہن میں رکھ کے آپ کے سامنے طریقہ نماز عرض کروں گا کہ اللہ مالک نے اپنی ذات کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس ذلیل انسان سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے، لوگ سمجھے اسلام کی دعوت دے رہا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس بندے نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، اللہ کے نبی نے وہ نہیں کہا، بہتان لگاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، یہ کیا ہے، یہ ایسا ہوا، حالانکہ آپ نے نہیں کیا، فرمایا فَهُوَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ بے حیا سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ ہم صرف فرقہ بندی کے اندر اپنے دلوں کے اندر گرہ باندھ کے ایسی باتوں پہ طنز اور مذاق
ہم سوچیں جس پاک پیغمبر نے یہ کیا ہے اس کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ تو نماز کے متعلق پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا جو طریقہ ہے، اس کا آغاز تو ہونا چاہیے طہارت سے، لیکن انشاءاللہ طہارت کے متعلق مولانا شمس الدین صاحب آپ کے سامنے گزارشات کریں گے۔ میں صرف طریقہ نماز کے متعلق آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، اور اس بات کا لحاظ رکھوں گا کہ اللہ کے نبی کے علاوہ کسی کی بات نہ کروں۔ میں کیا کرتا ہوں، میرے آبا نے کیا کیا، ہمارے اسلاف کیسے کرتے تھے، یہ نہیں عرض کروں گا، اور نہ ہی زبردستی کسی کو کہوں گا تم ضرور ایسا کرو۔ جس کے من میں ہے اللہ کے نبی کی بات مان لے، نہیں من اللہ کے ہاں جواب دے ہوئے انسان۔ میرے عزیز بھائیو، نماز کے لیے ضروری ہے مرد کے لیے کہ وہ نماز باجماعت پڑھے، نماز مسجد کے اندر پڑھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نبینہ صحابی آیا، آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی اندھا ہوں، نظر نہیں آتا، پہلا عذر۔ دوسرا عذر کہا، لانے والا کوئی نہیں ہے۔ تیسری بات کہی، گھر دور ہے۔ چوتھی بات یہ کہی، رستہ خطرناک ہے، ناہموار ہے۔ پانچویں بات یہ کہی، رستے میں سانپ اور دوسرے مزی ہیں۔ ایک عذر یہ پیش کیا کہ ایک نالا بھی ہے رستے میں، اور ایک عذر یہ پیش کیا کہ بعض اوقات بارش میں چلنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیا میں نماز گھر میں ادا کر لوں؟ آپ نے کہا جاؤ کر لو۔ وہ نبینہ صحابی اٹھا اور چلنے لگا۔ آپ نے پھر آواز دی، کہا میرے ساتھی مجھے بتاؤ اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، اذان کی آواز سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر تیری ٹانگیں بھی نہ رہیں، اپنے ہاتھوں سے جسم کو گھسیٹ کے لانا پڑے تو نماز مسجد میں ہی پڑھنا۔ سب سے پہلی بات نماز مسجد میں پڑھنا۔ دوسری بات نماز اکیلے پڑھنے، نماز باجماعت پڑھنے میں 27 درجوں کا فرق ہے۔ اکیلا بندہ نماز پڑھے تو ایک، مل کے پڑھے تو 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس کو بھی ضد کا مسئلہ بنا لیا۔ ہماری مسجد میں ایک جماعت ہو گئی، دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ نماز پڑھ چکے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے پوچھا تم میں سے کوئی ہے جو اپنے بھائی آنے والے کے لیے صدقہ کرے؟ لوگوں نے کہا اللہ کے نبی ہم اس کے لیے کیا صدقہ کر سکتے ہیں، اس نے نماز پڑھنی ہے، ہم کیا کریں اس کے لیے؟ آپ نے فرمایا کوئی بندہ اس کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز باجماعت ہو جائے گی، تمہارا اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ ہم 5-10 دوست بھی اکٹھے آئیں، الگ الگ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اے دانا اور عقل مند انسان، اگر آپ کو ایک شخص 27 روپے دے رہا ہو، ایک روپیہ دے رہا ہو، اس کی طرف توجہ کریں گے۔ تو پھر نماز اور نیکی کے لیے ہم 27 کو چھوڑ کے صرف اپنے فرقے کو پیٹنے کے لیے، اپنے مولوی کی پوجا کے لیے کہ میرے مولوی نے کہہ دیا ہے، کہ دنیا کے سارے مولوی اللہ کے نبی کی جوتی پہ قربان۔ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کائنات ساری ایک طرف ہو جائے، وہ اللہ کے نظروں میں آپ کی بات کی اہمیت ہے، دنیا کے لوگوں کی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ جب نماز باجماعت پڑھنی ہے تو نماز باجماعت کے اندر سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے
کہ اپنی صفوں کو درست کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتوں پہ یہودی ہم سے حسد کرتے ہیں۔ ایک نماز کے اندر سیدھی ملا کے صف میں کھڑے ہونے، ایک ہم باہم سلام کرتے ہیں، ایک اونچی آواز میں آمین کہتے ہیں، یہود اس سے ہم پہ حسد کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، جب نماز کا اقامت کہہ دی جاتی، مؤذن اقامت کہتا، آپ ہماری طرف متوجہ ہو کے کہتے سبو صفوفکم، لوگوں صفیں سیدھی کر لو، فَإِنَّ تَسْوِيَةُ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ، یقیناً صفوں کا سیدھا کرنا نماز کو قائم کرنا ہے۔ صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیسی عجیب بات ہے، آپ کی زندگی کی کوئی نماز ایسی نہیں جب آپ نے صفوں کو سیدھا کرنا نہ کہا ہو۔ ایک حدیث میں یہ لفظ ہے سبو صفوفکم، لوگوں صفیں درست کر لو، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، درمیان کے رخنے بند کر دو، اللہ تم پہ رحم کر دے گا۔ یعنی اللہ کا رحم مشروط ہے صفوں کو ملانے سے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم نے اپنا امتیاز بنایا ہوا ہے، چونکہ ہمارا تعلق فلاں مسلک سے ہے اس لیے ہم نے ساتھ نہیں ملنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دیتے لوگوں سبو صفوفکم وقاربوا بینہا، صفیں درست کر لو اور آپس میں قریب قریب ہو جاؤ، وقاربوا بینہا، آپس میں قریب ہو جاؤ، وحاذوا بالاعناق، اور اپنی گردنوں کو سیدھا کر لو، والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں شیطان کو دیکھتا ہوں جب تم الگ الگ کھڑے ہوتے ہو تو جس طرح بکری کا بچہ درمیان میں گھومتا ہے تمہاری صفوں کے درمیان گھومتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لوگوں صفوں کو قائم کر لو، صفوں کو سیدھا کر لو، اگر تم صفوں کو سیدھا کرنا اور ملانا چھوڑ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ، ایک حدیث میں اللہ تمہارے چہروں کو پلٹا دے گا۔ اتنی سخت باتیں ہونے کے باوجود شرمناک بات یہ ہے کہ ہم پھر بھی اپنے فرقے اور اپنی ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ حکم دیتے ہم میں سے ہر شخص اپنے قدم کو دوسرے بھائی کے قدم کے ساتھ ملاتا، ہماری پنڈلی دوسرے کی پنڈلی کے ساتھ ملتی، ہمارا گھٹنا دوسرے کے گھٹنے کے ساتھ ملتا اور ہمارا کندھا دوسرے کے کندھے کے ساتھ ملتا، ہم میں سے ہر شخص اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کھڑا ہوتا۔ لیکن آج اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا عمل کر لیتا ہے تو دوسرا بھائی سخت ناراض ہو جاتا ہے، تو نے میری نماز کو برباد کر دیا۔ میرے پیارے بھائی ذرا سوچیں، اگر اللہ کے نبی کا حکم ماننے کی وجہ سے نماز برباد ہوتی ہے تو پھر صحیح کیسے ہے؟ نماز تو وہ نماز ہے جو اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق ادا شدہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات نماز کے اندر جو ہمارے اوپر فرض ہے وہ صف کریں، اور یاد رکھیں صف یہ اگلے قدموں کو ملانے سے نہیں ہوتا،
ایڑیوں کو ایک لائن پہ برابر رکھنے سے ہوتا ہے. ہر بندے کے پاؤں چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ایڑی کے اوپر اس کی ٹانگ ہے. جب ایڑیاں برابر ہوں گی تو سب سیدھی ہوگی. بلکہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، نو مسلمز کو اسلامی احکامات کا اتنا پتہ نہیں تھا، تو حضرت عمر نے بعض لوگوں کو صفوں کے معاملے میں بے اعتدالی کرتے دیکھا، تو آپ نے جو پرانے بڑے بڑے صحابہ تھے ان کے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا کے ہر لائن میں کھڑا کر دیا تھا کہ جب سب سیدھی کر لو گے تو مجھے بتا دینا، میں پھر نماز کو کھڑا کروں گا. آج اس معاملے میں ہمارے اندر کوتاہی آ گئی ہے. اللہ اس کوتاہی کو ٹھیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 2 ہے نماز کا آغاز ہوتا ہے تکبیر تحریمہ سے. تکبیر کہتے ہیں اللہ کی بڑائی کو بلند کرنا. تحریمہ کہتے ہیں جو دنیا کی ساری چیزوں کو حرام کر دینے والی ہے. کہ انسان جب نماز کی پہلی تکبیر کہتا ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. تکبیر تحریمہ ہم اب جہاں مرضی دیکھ لیں نماز میں نہیں دیکھ سکتے، ہم جس سے مرضی بات کر لیں نماز میں نہیں کر سکتے، ہم آگے پیچھے جہاں مرضی چلے جائیں نماز میں ایسا نہیں ہو سکتا. ہماری پوری توجہ اللہ مالک کے حضور ہونی چاہیے. تو سب سے پہلی بات تکبیر تحریمہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم ان کے اندر یہ روایت موجود ہے. ان سالم ابن عبداللہ ان ابی، سالم اپنے باپ عبداللہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ اپنے باپ سیدنا عمر سے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، جب اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. ہم اور آپ کے ہاتھ قبلے کی جانب ہوتے، ہم کندھوں کے بجائے ایسے کرتے ہیں. اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں ملتی. آپ نے فرمایا کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، جب تکبیر تحریمہ کہتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. وَإِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، اور جب نماز شروع کرتے وَإِذَا كَبَّرَ، اور تکبیر کہتے. پھر اس کے بعد وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، پھر جب رکوع کے لیے تکبیر کہتے تو اس وقت بھی اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے. رفع یدیہ حذو منکبیہ. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے رفعہما، اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے. یہ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے. صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، سنن النسائی، مشکات، بلوغ المرام، موطا امام مالک، علی ھذا القیاس. جس کتاب پہ لفظ حدیث بولا جاتا ہے ان ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. دوسری حدیث، وہی صحابی مالک بن حویرث جو نماز سیکھنے کے لیے یمن سے آئے تھے، وہ کہتے ہیں ان ابی قلابہ رضی اللہ عنہ انہ رعا مالک بن حویرث، کہتے ہیں میں نے دیکھا مالک بن حویرث کو اذا صلی، جب نماز پڑھتے کبرا، تکبیر کہتے، ورفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب رکوع کا ارادہ کرتے
رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، جب رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، وحدث، اور ہم سے یہ بات بیان کرتے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صنع ہکذا، آپ ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے صرف نماز سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا، اور آپ نے انہیں کہا کہ یا مالکو صلو کما رأیتمونی اصلی۔ تیسری حدیث وائل بن حجر، یہ بھی انتصار تھے، یمن کے شہزادے، یہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ آئے تھے، دونوں مرتبہ یہی ارادہ لے کے آئے کہ نماز میں کوتاہی نہ رہ جائے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر روایت ہے، یہ بیان کرتے ہیں انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، جب آپ نماز میں داخل ہوتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، کبرا اور تکبیر کہتے ہیں۔ وصف حمام حیال اذنیہ ثم التحف بثوبہ، آپ نے اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی، اپنے چادر کے نیچے سے ہاتھوں کو نکال کے اپنے کندھوں کے برابر بلند کیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، پھر اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ باندھ لیا۔ فَلَمَّا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ، جب آپ نے رکوع جانے کا ارادہ کیا، أَخْرَجَ يَدَهُ مِنَ الثَّوْبِ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے نکالا، ثُمَّ رَفَعَهُمَا، اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، ثم کبر، اور تکبیر کہی، فرکع، پھر رکوع کیا، فلما، پھر آپ نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، سمی اللہ لمن حمیدہ کہہ کے آپ نے فرمایا رفع یدیہ، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ یہ وہ روایت ہے، بلکہ اس میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ اگر کوئی شخص اس بات کو دیکھنا چاہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مستقل رسالہ لکھا ہے جزء رفع الیدین، انہوں نے 17 صحابیوں سے یہ روایت کی ہے، ان میں 4 خلفائے راشدین، 6 وہ ان کے علاوہ جو 10 مبشرہ ہیں، اور 7 صحابی ان کے علاوہ ہیں جنہوں نے رفع الیدین کے متعلق کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا۔ یہاں ایک اعتراض ہے کہ آغاز میں رسول اللہ کرتے تھے، بعد میں آپ نے چھوڑ دیا۔ بہتی کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے رہے حتی لقی اللہ، یہاں تک کہ آپ اللہ کو مل گئے، یعنی آپ اپنی زندگی کی انتہا تک رفع الیدین کرتے رہے۔ اب یہاں پہ ایک بات، ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دو، یعنی بہت سی احادیث میرے پاس ہیں، اگر کوئی بھی بھائی ان احادیث کو دیکھنا چاہے، لکھنا چاہے، اس کی کاپی کروانا چاہے، ہم حاضر ہیں انشاءاللہ، اور ذمہ دار ہے کہ اس میں نہ میرے باپ کی بات ہے، نہ ہمارے کسی اسلاف عالم دین کی بات ہے، میں نے جو کچھ عرض کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عرض کیا۔ ایک بات بیان کی جاتی ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں خود کو اس طرح ہاتھ اٹھا کے دیکھتا ہوں گویا سرکش گھوڑوں کی دمیں نماز میں سکون اختیار ہے. یہ ایک ایسی بڑی علمی خیانت ہے کہ شاید بیعت کرنے والے کے دل میں خوف خدا ہی نہیں. اصل میں یہ ساری روایت اس طرح ہے. جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت صحیح مسلم کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کس وقت کہا حدیث میں واضح لفظ موجود ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم جب سلام پھیرتے تو اپنے زانوں پہ ہاتھ رکھے ہوتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایسے کرتے تھے. اس کے متعلق رسول اللہ نے منع کیا تھا. حدیث میں واضح لفظ موجود ہے. موجود ہونے کے باوجود بدقسمتی یہ کہ صرف آدھا ٹکڑا بیان کیا جاتا ہے جس سے صرف اپنا مقصد حل ہو جاتا ہے. ایک بات اور بیان کی جاتی ہے جس کا کسی کتاب میں تذکرہ ہی نہیں ہے. کہتے ہیں پہلے پہل 9 مسلم لوگ تھے وہ اپنی بنگلوں میں بت رکھتے تھے اس لیے رفع الیدین کا حکم ہوا. بعد میں یہ ختم ہو گیا. اگر یہ رفع الیدین کا حکم ختم تھا ختم ہوا تو دوسری 2 ختم ہوئی پہلی کیوں نہیں ختم ہوئی؟ حدیث تو ایک ہے اس میں 3 مقام پہ رفع الیدین کا حکم ہے. تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت. اگر یہ بتوں کی وجہ سے تھی مان لیا حالانکہ جھوٹ ہے. کوئی دنیا کا انسان اس کی دلیل نہیں دے سکتا. نماز مکے میں فرض ہوئی. مکے میں کون منافق تھا؟ بلکہ جو لوگ منافق تھے وہ تو دوسروں سے زیادہ احتیاط کرتے تھے. عبداللہ بن ابی کے متعلق آتا ہے نبی پاک کے پیچھے نماز پڑھتا، نماز کے بعد اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، قسمیں اٹھاتا واللہ باللہ ثم تاللہ انک لرسول لامین لصدیق. اللہ کی قسم کھاتا ہوں پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں پھر اللہ کی قسم کھاتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ سچے ہیں. تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تیرے پاس منافق آ کے قسمیں اٹھاتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی جانتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو منافق آدمی تو زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھتا ہے اس کے مطلب لیتے. تو جو اچھے مسلمان تھے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے مکے کے پتھروں پہ گھسیٹا گیا. صرف ایک کلمہ کہا، ایک دفعہ کہہ تو اللہ ایک نہیں ہے اور بھی ہے، کہا نہیں کہوں گا. خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مالک نے بھٹی کے اندر سے سارے کوئلے نکالے، زمین پہ بکھیرے، اوپر خباب بن عرب کو لٹایا، چھاتی پہ پتھر رکھ دیا. وہ سارے کوئلے آپ کی چربی اور خون سے بجھے، آپ کی کمر پہ کڑے پڑ گئے، لیکن آپ نے اللہ کی وحدانیت کے ساتھ کسی دوسرے کو نہیں پکارا تھا. تو کیا صحابہ کے متعلق یہ بہتان لگائے صرف اپنی خباثت کو چھپانے کے لیے کہ صحابہ اپنے بندوں میں کچھ رکھتے ہیں؟ میرے بھائیوں یہ چیز ہے، یہ بغل میں رکھی ہے، یہ رفع الیدین کی ہے، کہاں گئی ہے؟ یہ بھی بکواس ہے. اس لیے میرے عزیز بھائیوں یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے. آپ کا طریقہ ہے، آپ نے پوری زندگی نماز میں کہا کی ہے. آپ کی زندگی کی ایک بھی نماز نہیں ہے جس میں آپ نے یہ نہ کی ہو. تو اس لیے یہ کہنا کر لو تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر لو تب بھی ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. اسی طرح میرے عزیز بھائیوں میں
ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین مولانا عبدالحیم لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حنفی مسلک میں بہت بلند مقام رکھتے ہیں، لیکن تھے بڑے دیانتدار۔ کہتے ہیں میں اس بات کو کہنے میں کوئی بات محسوس نہیں کرتا کہ رفع الیدین کی جتنی احادیث ہیں وہ صحیح اور پایہ ثبوت تک پہنچتی ہیں، اس کے مقابلے میں ترک رفع الیدین کی جو باتیں بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح ہیں، اور مجھے اس بات پہ کوئی بات نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفع الیدین سنت ہے۔ اب اس کے بعد ہر مسلمان کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ اپنی معاملے کا جواب اللہ کو ہر نے خود دینا ہے کہ کوئی اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق کرتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ہاتھوں کو باندھنا ہے۔ 3 طریقے رائج ہیں مسلمانوں میں، ایک سینے پہ باندھتے ہیں، ایک پیٹ پہ باندھتے ہیں، ایک چھوڑ کے بڑھتے ہیں۔ چھوڑنے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح روایت موجود ہے۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ قیام کے اندر تم ہاتھوں کو چھوڑو، بلکہ اس حدیث کو سمجھنے میں مفسرین کا تھوڑا سا اختلاف کیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب میں بعض لوگ رکوع سے اٹھ کے بھی ہاتھ باندھ لیتے ہیں، اس حدیث کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ رکوع سے اٹھ کے کھڑے ہونا بھی قیام ہے، اس لیے نہ وہ پہلے قیام میں نہ دوسرے قیام میں ہاتھ نہیں چھوڑتے۔ لیکن ہمارے علماء کا موقف ہے کہ جس قیام کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا وہ قیام وہ ہے جس میں فاتحہ کی کتاب پڑھی جاتی ہے، تو دوسرے قیام کے اندر فاتحہ نہیں پڑھی جاتی، اس لیے اس میں حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا جیسے بھی کرتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جہاں تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسرا اس طرح ناف پہ یا ناف سے نیچے ہاتھ باندھ، حضرت علی رضی اللہ، ابو داؤد میں یہ روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نماز میں ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی ناف کے نیچے رکھنا سنت ہے، یہ حضرت علی نے کہا۔ اس روایت کی سند میں ایک شخص ہے عبد الرحمن بن اسحاق واسطی، جس کے ضعیف ہونے پہ اتفاق ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، محدثین نے اس کی حدیث کو قبول نہیں کیا، اس اعتبار سے یہ حدیث درست نہیں ہے۔ دوسری حدیث بیان کی جاتی ہے، یہ بھی ابو داؤد میں حدیث نمبر 758۔ ابو ہریرہ کے ایک قول میں نماز میں ہتھیلی کو ہتھیلی سے پکڑ کے ناف کے نیچے رکھنا، اس کی سند میں عبد الرحمن بن اسحاق کوفی ہیں جو ضعیف ہیں اور قابل حجت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں كان الناس يؤمنون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة۔ سہل بن سعد کہتے ہیں لوگ صحابہ کرام لوگوں کو حکم دیا جاتا، یعنی رسول اللہ حکم دیتے، آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی کلائی کے اوپر رکھو۔ دوسری حدیث یہ مسند احمد میں ہے، حلب بن تائی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، حلب تائی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے فارغ ہو کر دائیں اور بائیں دونوں طرف سلام پھیرتے ہوئے دیکھا، اور آپ یہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر رکھتے ہیں، اور یہ عجیب سی منطق کہی جاتی ہے کہ عورتیں
پہ باندھے کیونکہ انہیں یہاں ضرورت ہے، مرد یہاں پہ بیٹھ باندھے کیونکہ ان کے پیٹ کو ضرورت ہے۔ عورت اگر کھانا نہ کھائے تو اسے دودھ کہاں سے آئے گا؟ جس دودھ کے لیے باندھتے ہیں یا جو منطق پیش کی جاتی ہے۔ تو کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا ہے اور کھانے کے لیے باندھے جاتے ہیں؟ ہاتھ تو اللہ کی تعظیم کے لیے باندھے جاتے ہیں۔ اور اگر اس کچھ لینا بھی ہے تو اسلام کے اندر سب سے اہم چیز پیٹ نہیں ہے، سینہ ہے۔ انبیاء نے بھی اللہ سے دعا مانگی تو سینے کے لیے مانگی تھی، رب اشرح لی صدری، اللہ میرے لیے میرے سینے کو کھول۔ اس لیے نماز میں ہاتھ باندھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور آپ کا طریقہ جو صحابہ نے دیکھا وہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ تیسری حدیث صحیح ابن خزیمہ میں یہی وائل بن حجر جو نماز دیکھنے کے لیے آئے تھے وہ کہتے ہیں صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى يَدَهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ، میں نے نماز پڑھی رسول اللہ کے ساتھ، رسول اللہ نے اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر دایاں ہاتھ رکھا تھا اور آپ کے ہاتھ سینے پہ تھے۔ صدر کا مطلب سینہ ہے، علی صدری، اپنے سینے کے اوپر۔ دوسری بات یہ سامنے آئی، ہم اس لیے سینے میں ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ کے نبی نے حکم دیا اور اللہ کے نبی نے ایسا کیا۔ اگلی بات، نماز کا آغاز ہمارے ہاں معروف یہ ہے، استفتاح الصلاۃ پہ سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے ہیں۔ یہ ایک دعاؤں میں دعا ضرور ہے، لیکن اکثر جو آپ نے دعا پڑھی صحیح بخاری میں اور دوسری کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں تو تھوڑی دیر خاموش ہوتے ہیں، لیکن آپ ایسے جیسے تھوڑی دیر میرے ماں باپ قربان جائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ جب میں کھڑا ہوتا ہوں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے اتنا دور کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جتنا مشرق مغرب سے دور ہے، اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ میری خطاؤں کو دھو ڈال، کما یرق الثوب الابیض من الدنس، جس طرح دھوبی سفید کپڑے کو دھوتا ہے، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ میرے گناہوں کو دھو ڈال برف کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ۔ اس زمانے میں صابن تو نہیں تھا، اولوں اور برف سے داغ کر پیشاب کرتے، اے اللہ ان سے میرے گناہوں کو دھو ڈال۔ پھر آپ حکم دیا اللہ نے، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب قرآن پڑھا جائے تو سب سے پہلے اللہ سے استعاذہ طلب کرو، اعوذ پڑھو۔ آپ پھر یہاں پہ پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، پھر آپ بسم اللہ پڑھتے، پھر فاتحۃ الکتاب کو شروع کرتے۔ اب فاتحۃ الکتاب اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ لا صلاۃ، نہیں ہے نماز، لمن، اس بندے کے لیے، لمن لم، جس نے نہیں پڑھی،
فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ الکتاب کو جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ اب اگلا سوال یہ ہے کہ تبھی ہم ایمان کے پیچھے ہوتے ہیں، اب وہاں کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی حضرت کہتے ہیں قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ، جو بھی شخص کوئی بھی نماز پڑھے جس کو نماز کا نام دیا جا سکتا ہے، وہ نماز فرض ہے، نفل ہے، فطر ہے، وہ نماز جنازہ ہے، خسوف ہے، وہ نماز استسقاء ہے، نماز توبہ ہے، وہ کوئی بھی نماز ہے جس میں لفظ صلاۃ بولا جا سکتا ہے، من صلی صلاۃ ولم یقرأ فیہا بأم القرآن، وہ اس نماز کے اندر فاتحہ نہیں پڑھتا، ام القرآن نہیں پڑھتا، فہی خداج، فہی خداج، فہی خداج غیر تمام، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے۔ ایک شخص اٹھا ابو ہریرہ سے کہنے لگا، فقیل لابی ہریرہ، ابی ہریرہ سے کہنے لگا، انا اکون وراء الامام، کبھی ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر کیا کریں؟ فقال، ابو ہریرہ کہنے لگے، اقرا بہا فی نفسک، اس وقت اپنے من کے اندر پڑھو۔ کیوں پڑھو؟ قال فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ یہ ارشاد فرما رہے تھے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، کہ اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ اذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین، فقال اللہ عز وجل حمدنی عبدی،